وقت حاجرہ انہیں دودھ پلاتی اور خود پانی پی لیتی۔ جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا تو انہیں بھی پیاس لگی اور ان کے بچے کو بھی، لہٰذا چھوٹے بچے اسماعیل علیہ السلام تڑپنے لگے، تو ان کا یہ حال دیکھ کر ماں برداشت نہ کر سکی اور پانی کی تلاش میں قریب صفا پہاڑی پر چڑھ گئیں اور دیکھنے لگیں کہ کہیں کوئی انسان نظر آ جائے، لیکن جب کوئی نظر نہ آیا تو پہاڑی سے اتریں اور اپنا دامن اٹھا کر پریشان حال دوڑنے لگیں اور مروہ پر پہاڑی پر چڑھ گئیں، لیکن وہاں سے بھی جب انہیں کوئی نظر نہ آیا تو انہوں نے 7 مرتبہ اسی طرح کیا، یعنی آپ ایک صفا سے اترتیں اور مروہ پہ چڑھ جاتیں اور مروہ سے اتر کر صفا کی طرف دوڑنے لگتیں۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اسی وجہ سے لوگ دوران حج اور عمرہ ان دونوں پہاڑیوں صفا و مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں۔ جب حضرت حاجرہ آخری چکر لگا کر مروہ پر پہنچی تو انہیں کوئی آواز سنائی دی۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا رک جا، پھر غور کیا تو کوئی آواز سنائی دی۔ اس پر کہا تو نے آواز تو سنا دی، کاش تیرے پاس ہماری مدد کے لیے بھی کچھ موجود ہوتا۔ پھر انہوں نے اچانک دیکھا کہ زمزم کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ اس فرشتے نے اپنی ایڑی یا پر سے زمین کھودی اور پانی نکل آیا۔ جب حاجرہ نے یہ صورتحال دیکھی تو پانی کے ارد گرد رکاوٹ بنا کر اسے حوض کی شکل دینے لگیں اور چلو بھر بھر کر مشکیزہ بھرنے لگیں۔ وہ جب بھی بھرتی اور پانی نکل آتا، حضرت ابن عباس نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے اگر وہ زمزم کو بہنے دیتی، یا فرمایا کہ اگر وہ چلو نہ بھرتی تو وہ ایک جاری چشمے کی صورت اختیار کر جاتا۔ راوی نے بیان کیا ہے کہ پھر حاجرہ نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا کہ آپ ہلاکت سے مت گھبرائیں، یہاں اللہ تعالیٰ کا گھر بنے گا جسے یہ بچہ اور اس کا والد مل کر تعمیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ آج کل جہاں بیت اللہ ہے اس وقت وہاں ٹیلے کی طرح زمین بلند تھی، سیلاب کا دھارا آتا اور اس کے دائیں بائیں سے زمین کاٹ لے جاتا۔ اسی طرح وہاں کے دن رات گزرتے رہے، حتیٰ کہ ایک دن قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ وہاں سے گزرے اور انہوں نے حضرت حاجرہ کی اجازت سے وہاں پر قیام کر لیا۔ راوی کا بیان ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پانی کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں بھی پانی کے پاس پڑاؤ ڈالنے کی اجازت دیں گی؟ انہوں نے کہا ہاں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ پانی پر تمہارا حق نہ ہوگا۔ انہوں نے اسے تسلیم کر لیا۔